السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا پیارا سا چینل ایس کے آن لائن سینٹر پر یہ ویڈیو بہار بورڈ میٹرک اردو موسٹ VVI آبجیکٹیو کوشچن ہیں جو آپ کی کتاب میں ناول اور ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے موسوم ہے۔ یہ میرا براوا کلاس ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کر اور ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی تیاری بہترین اور سب سے اچھا ہو سکتا ہے۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ کا بہار بورڈ میٹرک اردو میں 90+ نمبر آئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں ضرور بھیجیں۔ یہ جو بھی کوشچن ہیں یہ سب پریکشا میں پوچھا ہوا پرشن ہے جو بار بار آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اور آتا ہے۔ 1 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ الف میں ہے 1836، با میں ہے 1835، جیم میں 1834۔ نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں ضرور بھیجیں۔ جو بھی آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس کو دل میں سوچ لیں، پھر میں جب آپشن بتاؤں تو آپ اس سے ملائیں کہ آپ کا ملان صحیح ہوا یا غلط۔ تو 1 نمبر کوشچن کا جو آپ کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا الف۔ 1936 میں نذیر احمد کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ بھی بجنور ضلع میں ہوئی تھی۔ 2 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد کی وفات کب ہوئی؟ الف میں ہے 1910، با میں ہے 1911، جیم میں ہے 1912۔ تو 2 نمبر کوشچن کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن الف۔ 1910 میں نذیر احمد کی وفات ہوئی تھی اور 1836 میں نذیر احمد کی پیدائش بجنور ضلع میں ہوئی تھی۔ 3 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے کس صنف سے ہے؟ کیونکہ یہ اردو نثر میں زیادہ فیمس ہوئے ہیں، پرسدھ ہوئے ہیں، تو کس سے ہے؟ الف میں ہے داستان، با میں ہے افسانہ، جیم میں ہے ناول۔ تو بتائیں نذیر احمد کا جو فیمس جو ہوئے، جو مشہور ہوئے، چاہے ان کا سمبند اور تعلق ہے وہ کس چیز سے ہے؟ بتائیے 3 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو 3 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپ کا جیم۔ ناول لکھنے میں نذیر احمد اردو نثر کے ناول میں بہت زیادہ فیمس اور پرسدھ ہیں۔ 4 نمبر کوشچن ہے، ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں؟ الف میں ہے شرر لکھنوی، با میں ہے سرشار، جیم میں ہے نذیر احمد۔ تو 4 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا جیم۔ نذیر احمد جو ہے وہ توبۃ النصوح کے مصنف ہیں۔ 5 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے تھے؟ الف میں ہے مسلمانوں کی، با میں ہے بیٹوں کی اور جیم میں ہے بیٹیوں کی۔ یعنی کس کی تعلیم و تربیت کے لیے، کس کا شکچھا اور اس کا پرشکشن کے لیے ناول کی کتابوں انہوں نے لکھا تھا؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا جیم، اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نذیر احمد نے ناول کی کتاب لکھے تھے۔ 6 نمبر کوشچن ہے، درجہ ذیل میں کون ناول ڈپٹی نذیر احمد کا ہے؟ الف میں ہے نرملا، جیم میں ہے فردوس برس اور با میں ہے فردوس برس، جیم میں ہے ابن الوقت۔ تو بتائیے 6 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا جو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ڈپٹی نذیر کا ناول کون سا ہے؟
تو صحیح آپ کا آنسر ہوگا 6 نمبر کا جیم۔ ابن الوقت جو ہے وہ نذیر احمد کی کتاب ہے اور انہوں نے اس کو لکھا تھا اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ بہار بورڈ میٹرک کے VVI موسٹ آبجیکٹو کوشچن کے لیے جو آپ کے ایگزام میں بار بار پوچھا گیا ہے، اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں ضرور بھیجیں تاکہ دوسرے ساتھی بھی اس سے مستفیض اور فائدہ اٹھا سکے۔ 7 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد کے شامل نصاب اقتباس کا عنوان کیا ہے؟ آپ کی کتاب میں جو ناول ہے وہ نذیر احمد کا اقتباس ہیں، انہی کی کتاب میں لکھی ہوئی کو آپ کی کتاب میں پیش کیا گیا ہے، تو آپ بتائیے کہ کون سا عنوان ہے؟ الف میں فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، با میں ہے بدر منیر اور جیم میں ہے ماہ تمام۔ بتائیے 7 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا 7 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا الف فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جو آپ کے نصاب میں آپ کے پاٹھیہ کرم میں شامل ہے۔ 8 نمبر کوشچن ہے، ان میں کون ناول نذیر احمد کی نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو نذیر احمد کی لکھی ہوئی نہیں ہے؟ الف میں ابن الوقت، با میں فردوس بری، جیم میں توبۃ النصوح۔ ابن الوقت کے ابھی بتایا کہ یہ ان کی کتاب ہے، تو یہ آپ کا ہوا، اور توبۃ النصوح بھی ان کی کتاب ہے اور ابن الوقت بھی ان کی کتاب ہے۔ اور اس کوشچن میں پوچھ رہا ہے کہ نذیر احمد کی نہیں ہے، یعنی وہ ایسی بتائیے جو کتاب ان کی نہ ہو، تو آپ کا صحیح جو ہوگا وہ ہوگا با، فردوس بری جو ہیں وہ نذیر احمد کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کی لکھی ہوئی ہے۔ 9 نمبر کوشچن ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی تھی؟ کہاں پہ ہوئی تھی؟ الف میں میرٹھ، با میں ہے سہارنپور، جیم میں ہے بجنور، تو آپ کا صحیح جواب ہوگا بجنور۔ بجنور میں ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش ہوئی تھی۔ 10 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد کے والد کا کیا نام تھا؟ الف میں ہے سعادت علی، با میں ہے شہادت علی اور جیم میں ہے کرامت علی۔ یہاں پر ایک دال ٹائپنگ مسٹیک ہے، چھوٹ گیا ہے، شہادت علی ہوتا ہے۔ تو آپ کا 10 نمبر کوشچن کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا سعادت علی، یعنی 10 کا الف ہوگا، سعادت علی ان کے ابو کا نام ہے۔ 11 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے؟ الف میں لکھنؤ، با میں ہے دلی، جیم میں ہے مظفر نگر۔ تو 11 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اچ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اوپر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ دلی گئے تھے۔ نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ جب انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اچ شکچھا پراپت کرنے کے لیے جب دلی چلے گئے تو کس کالج میں داخلہ لیا؟ الف میں ہے شبلی کالج، با میں ہے مولانا آزاد کالج اور جیم میں ہے دلی کالج۔ تو آپ بتائیے 12 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو 12 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا دلی، یعنی دلی کالج میں دلی جا کر انہوں نے اچ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اوپر کی شکچھا پراپت کرنے کے لیے انہوں نے دلی کالج میں اپنا ایڈمیشن کرایا تھا۔ 13 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد نے حصول معاش کے لیے کس ادارہ کی ملازمت اختیار کی؟ یعنی کس سنستھا میں روزی کے لیے، کمانے کے لیے اپنی ملازمت، اپنی نوکری کا اختیار کیا؟ الف میں ہے ٹیمپل صاحب، با میں ہے گولڈن ٹیمپل اور جیم میں ہے گرودوارا۔ تو آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو صحیح جواب ہوگا آپ کا 13 نمبر کوشچن کا الف، ٹیمپل صاحب ایک سنستھا ہے، اس میں حصول معاش کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے نوکری اور ملازمت اختیار کیا۔
14 नंबर क्वेश्चन है नाविल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? अलिफ में है हादी, बा में है नसूह, जिम में है हमीदा। यानी नज़ीर अहमद की किताब है, एक नाविल की किताब है जिसका नाम है तौबतुन नसूह। उसका मरकज़ी किरदार कौन है, उसमें सबसे अहम रोल अदा कौन किया है? मरकज़ कहते हैं केंद्र को और किरदार कहते हैं रोल अदा करने को। तो उसमें जो मेन रोल और मेन किरदार किसने अदा किया है? तो अलिफ है नसूह। नसूह नाम का एक व्यक्ति रहता है, एक इंसान रहता है जिसने तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार अदा किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है उर्दू में पहला नाविल निगार किस कहते हैं? किसे कहते हैं? पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? किसको कहते हैं सबसे पहला नाविल निगार? अलिफ में राशिदुल खैरी, बा में है डिप्टी नज़ीर अहमद, जिम में है कुर्रतुल ऐन। अब बताइए कि सही जवाब क्या होगा? तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डिप्टी नज़ीर अहमद जो है यही उर्दू के पहला नाविल निगार हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है डिप्टी नज़ीर अहमद किस नाविल के मुसन्निफ हैं? अलिफ में तौबतुन नसूह, बा में है शिकस्त और जिम में है इमराउ जान दा आदा। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा अलिफ। तौबतुन नसूह जो है ये इनकी लिखी हुई किताब और इन्हीं की ही किताब है और दीगर जो दो ऑप्शन है ये गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमीदा फहमीदा की कौन थी? आप जब मझली बेटी वाली फहमीदा और मझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू जब वो पढ़ेंगे तो उसमें हमीदा और फहमीदा का जिक्र आया है। तो हमीदा फहमीदा की कौन लगती थी? तो अलिफ में है बहन, बा में है खाला, जिम में है बेटी। तो सही जवाब होगा बेटी। बेटी का रिश्ता है, बेटी का रिलेशन है, बेटी का दोनों का संबंध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को आपके रूबरू आपके सामने पेश किया जाता है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, बेस्ट हो, ताकि आपका नंबर बहुत ही अच्छा है आए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और दूसरे ग्रुप और दूसरे साथियों के पास अवश्य इसको शेयर करें और भेजें ताकि उन सबों को अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। 18 नंबर क्वेश्चन है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? अलिफ में है नाविल, बा में है दास्तान, जिम में है ड्रामा। सिन्फ कहते हैं प्रकार को। तो आपका सही आंसर क्या है आप बताइए। आपका अलिफ जो है वो सही आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन का। नाविल जो है इसी का इन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद ने बेटियों की इस्लाह के लिए, बेटियों में सुधार लाने के लिए इसका आगाज़ किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है काजी ग़ुलाम अली शाद नज़ीर अहमद के कौन थे? काजी ग़ुलाम अली शाद नज़ीर अहमद के कौन थे? अलिफ में है दादा, बा में है नाना, जिम में है खालू। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी काजी ग़ुलाम अली शाद नज़ीर अहमद के नाना थे। 20 नंबर क्वेश्चन है टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबे में मुलाजिमत शुरू किया? अभी बात आई थी कि रोज़ी के लिए और पैसे कमाने के लिए नज़ीर अहमद ने जो मुलाजिमत और नौकरी इख्तियार की थी वो टेम्पल साहब में की थी, लेकिन वो एक संस्था है और संस्था में कौन से विभाग में गए थे? अलिफ में माशियात, क्या इकोनॉमिक में गए थे? माशियात कहते हैं इकोनॉमिक। बा में है डाकखाना, यानी डाकखाना जहाँ लेटर वगैरह भेजा जाता है वहाँ गए थे। जिम में है तालीम, यानी शिक्षा विभाग में गए थे। तो आपका सही जो जवाब होगा 20 नंबर क्वेश्चन का वो होगा तालीम, यानी शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में गए थे। कहाँ गए थे? तो शिक्षा विभाग में गए थे। जो नज़ीर अहमद जो वहाँ पर गए थे टेम्पल साहब में नौकरी करने, मुलाजिमत करने, तो वो शिक्षा विभाग यानी तालीम में गए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है
نذیر احمد نے کتنے روپے ماہوار پر ملازمت اختیار کی؟ کتنا روپیہ ان کو یہاں ملتا تھا؟ الف میں ہے 40 روپے، با میں ہے 50 روپے اور جیم میں ہے 60 روپے۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا 40 روپے ان کو مہینہ، ماہوار کہتے مہینہ، منتھلی ملتا تھا۔ 22 نمبر کوشچن ہے، نذیر احمد کا تبادلہ کانپور میں کس عہدے پر ہوا؟ جب وہ وہاں پہ نوکری کر رہے تھے تو وہاں سے تبادلہ ہو گیا، وہاں سے بدلی ہو گیا، پھر وہ کس عہدے پر، کس پد پر گئے؟ الف میں ہے منصف یعنی جج، منصف کہتے ہیں جج کو، اور با میں ہے ڈپٹی انسپیکٹر اور جیم میں ہے ڈی ایس پی۔ تو آپ بتائیے صحیح اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا 22 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا بی، ڈپٹی انسپیکٹر کے عہدے پر وہ بدلی ہو کر گئے تھے۔ میٹرک اردو کی اچھی تیاری اور مکمل نوٹس کے لیے آج ہی ایس کے آن لائن سینٹر یوٹیوب چینل سے جڑیں اور نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، اور ان تمام کوشچن کے یہاں پر آنسر کی دے دیا گیا ہے، یہاں پر اس کا آنسر کی دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ PDF ہم سے لے سکتے ہیں، اس نمبر پر بات کر کے، اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے۔ آپ کمنٹ باکس میں بتائیں یہ 22 کوشچن آپ کو کیسا لگا، کیا اچھا لگا یا نہیں لگا، ضرور کمنٹ کریں۔ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو کمنٹ نہیں کرتے ہیں اور اس سے ہماری ہمت افزائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو ہمیشہ سبسکرائب کرتے رہیں گے، سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہمت افزائی ہوگی اور ہم اور امپورٹنس اور اہم کوشچن لے کر کے آئیں گے۔ اس لیے اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں بھیجیں۔ پھر میں ملتا ہوں آپ کے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔